أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. سورہ صاد سے پڑھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا سورہ صاد کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے، اور سورہ صاد کا ماقبل کے ساتھ ربط آپ لوگ کے پاس یہ بیاض ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ صاد کا ربط سورہ صافات کے ساتھ ماقبل کے اندر عجز مصطفین کا بیان تھا. ماقبل کے اندر عجز مصطفین کا بیان تھا، تو یہاں پر بھی عجز مصطفین یعنی جو عاجز جو منتخب لوگ ہیں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام ہے، تو ان کے عجز کا بیان ہے. اور ایک ربط یہ ہے کہ ماقبل سورہ صافات میں تھا لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین، کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی پہلے لوگوں کی طرح ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے خالص بندے ہو جاتے. تو یہاں پر ہے صاد والقرآن ذی الذکر، کہ آپ لوگ کتاب کی بات کرتے ہو کہ ہمارے پاس کتاب ہوتا، تو دیکھو والقرآن ذی الذکر، کہ تمہارے پاس قرآن ہے جو نصیحت سے پر ہے، جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے، یہ کتاب ہے تمہارے پاس. تو یہ ربط ثانی ہو گیا پہلے کے ساتھ. تو ایک ربط تو یہ ہو گیا کہ اس صورت کا ماقبل کے ساتھ پہلا ربط یہ ہے کہ ماقبل میں عجز مصطفین یعنی جو کہ ماقبل جو منتخب لوگ ہیں ان کے عاجزی کا، ان کے کمزور ہونے کا ذکر تھا، اور تو اس میں بھی عجز مصطفین کا ذکر ہے. اور دوسرا ربط میں نے بتایا کہ سورہ صافات میں ولو ان عندنا ذکر من الاولین، کہ ماقبل میں یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی طرح کوئی کتاب آ جاتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے خالص بندے ہو جاتے. تو صاد والقرآن ذی الذکر والقرآن ذی الذکر میں کہا کہ یہ قرآن ہے تمہارے پاس جو کہ نصیحت سے کیا ہے، پر ہے.
بات سمجھ گئے؟ تو اس کا ماقبل کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ربط ہو گیا. اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ذکر ہے، آپ نے 18ویں پارے میں بھی پڑھا ہے کہ ھذا ذکر من معی ومن قبلی، کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کی کتاب ہے کہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے، اور جو پہلے جو میرے سے گزرے ان کا بھی تذکرہ ہے اس قرآن میں. یعنی اولین اور آخرین دونوں کا تذکرہ اس قرآن میں ہے. اور اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ صورت کا خلاصہ تمہید مع ترغیب ہے، یعنی شروع میں تمہیدی بات ہے اور ترغیب دی جا رہی ہے. نمبر 2 شکوجات ہے، اعتراضات. شکوے کا معنی اعتراض ہے، اعتراضات ہوں گے. اور نمبر 3 تخویفات، یعنی ایسے آیتیں لائیں گے جس میں ڈرانے کے، کفار کو ڈرانے والی آیتیں ہوں گے. اور زجرات، ایسے باتیں ہوگی جس میں ڈانٹ و ڈپٹ ہوگی. نمبر 5 دعوی توحید پر 5 نقلی دلائل، توحید کے دعوے بھی پائے جائیں گے اس میں، اور اس پر 5 نقلی دلائل پیش کیے جائیں گے. نقلی دلائل کا معنی ایسی دلیل کہ جس کا ثبوت موجود ہو، اور ایک عقلی دلیل پیش کی جائے گی توحید کے دعوے پر، اور ایک دلیل وحی پیش کی جائے گی. نمبر 7 انجام فریقین کا ذکر کیا جائے گا، یعنی 2 فریقوں کا ذکر ہوگا اور پھر ان کا انجام بھی ذکر کیا جائے گا کہ کون کامیاب ہوئے اور کون ناکام ہوئے. اور نمبر 8 نفی علم غیب عن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی علیہ السلام سے غیب کے علم کی نفی، اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. اور حال ملائکہ اور حال ابلیس، فرشتوں کی بھی حالت کا تذکرہ ہوگا اور ابلیس کی بھی حالت کا تذکرہ کیا جائے گا. تو پہلی بات تمہید مع ترغیب، صاد کے نیچے لکھو تمہید مع ترغیب. اور اس صورت کا ایک اور مضمون ہے ابتلاء المقربین بالمصائب، کہ مقربین جتنے لوگ ہیں، جتنے اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو مصیبتوں میں گھیرنا، ان کے آزمائشوں کا ذکر ہے. ابتلاء المقربین بالمصائب، کہ مقربین کو مصائب کے ذریعے آزمانا، ان کا ذکر ہے. کیونکہ صوفیہ اپنے مصیبتوں میں خوش بھی ہوتے ہیں. صوفیہ جتنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضرب الحبیب زبیب، کہ حبیب کی مار وہ کیا ہے؟ کشمش کی مانند ہے. یعنی جتنا بھی سونے کو کوٹا جائے تو سونا کیا ہوتا ہے؟ اتنا خوش ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جتنے مقربین لوگ ہیں ان کو جتنا بھی مصیبتوں میں گھیرا جائے وہ اپنی مصیبتوں میں اور زیادہ خوش ہوتے. تو ابتلاء المقربین بالمصائب کا بھی اس میں ذکر ہے. صاد جو ہے نا یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا بہترین معنی جو ہے نا اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ اس کے مراد کو خوب جانتے ہیں. لیکن ابن عربی نے اس کا معنی لکھا ہے یا صافیت القلب، اے صاف دل والے، اے صاف دل والے. صاد کا معنی لکھا ہے. والقرآن، تو دیکھو اے صاف دل والے، والقرآن، اور قرآن ذی ذکری جو نصیحت سے پر ہے. تو قرآن کا بھی ذکر آیا اور صاحب قرآن کا بھی ذکر آیا. صاحب قرآن صاد سے ذکر آیا. بات سمجھ؟ والقرآن ذی ذکری، اور قرآن جو نصیحت سے پر ہے. اب یہاں پر والقرآن، واو جو ہے نا یہ قسمیہ ہے. عربی میں جتنے بھی حروف اور کلمات ہیں وہ کوئی نہ کوئی معنی رکھتا ہے. تو یہ جو واو ہے یہ قسم کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر جب یہ قسم ہے تو والقرآن یہ قسم ہو گیا. اس کا جواب قسم کیا ہے؟ تو جواب قسم کے بارے میں لکھا ہے کہ جواب قسم اس کا محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ بلا شبہ اے پیغمبر آپ بھیجے ہوئے میں سے ہے. قسم ہے قرآن کی آپ پیغمبروں میں سے ہے، آپ بھیجے وہ میں سے.
اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، والقرآن واو قسمیہ ہے، اور اس کا جواب قسم جو ہے نا وہ ہے کم اہلکنا من قبلہم. یہ جو آگے آیت میں ہے نا کم اہلکنا من قبلہم، یہ اس کا جواب قسم ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جواب قسم محذوف ہے، اور بعض نے کہا نہیں، جواب قسم کیا ہے، مذکور ہے، اور وہ کیا ہے، کم اہلکنا من قبلہم. قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یا اس کے نیچے عنوان لکھو شکوہ کفار و سبب انکار. شکوہ کفار، اب کفار کی اعتراض کو ذکر کر رہے اور ان کی کمزوری کو ذکر کر رہے. بل الذین کفروا، بلکہ خود یہ کافر ہی، فی عزت غرور میں ہے، و شقاق اور مخالفت میں ہے. عزت کے معنی غرور، شقاق کے معنی مخالفت. کہ یہ کافر جو ہے نا خود یہ غرور اور مخالفت میں ہے. حق پر تم ہو، والقرآن ذی الذکر، یہ نصیحت تمہارے لیے اور حق پر تم ہو. کم اہلکنا من قبلہم، اس کے نیچے لکھو تخویف دنیاوی. تخویف دنیاوی. اب اس میں اللہ دنیا کی ایک مثال دے کر ڈرا رہے. کم اہلکنا من قبلہم، بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلہم، ان سے پہلے. کن سے پہلے؟ مکہ والوں سے پہلے. قبلہم کے نیچے لکھو مکہ والوں سے پہلے. بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے. من قرن، امتوں میں بہت سی امتوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. اب کم یہ ممیز ہے تو من قرن یہ پھر اس کی تمیز بن جائے گی. فنادوا ولا حین مناص، پس فنادوا، پس انہوں نے ہائے پکار کی، انہوں نے پکار کی، ولا حین مناص، لیکن وہ نہ تھا وقت خلاصی کا، وہ خلاصی اور چھٹکارے کا وقت نہیں تھا. تو جب آخری وقت آ جاتا ہے تو پھر اس وقت چھٹکارے کا اور توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں ہوتا ہے. ولاتا، ولاتا کا قانون یہ ہے کہ اس کی جب خبر ذکر کی جاتی ہے تو اس کا اسم محذوف ہوتا ہے، اور جب اس کا اسم ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ محذوف ہوتی ہے. تو یہاں اس کا خبر ذکر ہے تو اس کا اسم پھر کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا. اصل میں ولا تلحینوا حین مناص، کہ یہ وقت چھٹکارے کا وقت نہیں ہے. بات سمجھ؟ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا. وَعَجِبُوا کے نیچے لکھو شکوہ، یہاں سے شکوہ ذکر کر رہے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات سے کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور ان میں سے کہنے لگا، قال الکافرون، وقالوا الکافرون، اور کافرین کہنے لگے، ھذا ساحر، یہ تو جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا ہے. ساحر کے نیچے لکھو ھذا ساحر فی المعجزات، کہ یہ معجزات میں کیا ہے؟ جادوگر ہے. اور کذاب کے نیچے لکھو دعوی نبوت میں یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. تو وعجبوا، انہوں نے تعجب کیا. ان کے تعجب کی وجہ کیا تھی؟ ان کا جہل تھا، ان کی ناواقفی تھی. ورنہ تو بشریت اور نبوت میں منافات نہیں ہے، لیکن یہ بشریت اور نبوت میں کیا سمجھتے تھے کہ ان دونوں میں کیا ہے؟ منافی ہے یہ، کہ ایک آدمی بشر بھی ہو اور ایک آدمی نبی بھی ہو. بشر نبی نہیں ہو سکتا. تو ان کی تعجب کا وجہ کیا تھی؟ وہ ان کا جاہل ہونا تھا. وعجیبو، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات سے کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے. ان جاءہم منذر منہم، یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ مفعول بھی ہے، بتابیل مصدر ہو کر یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. اصل میں وعجبوا من ان جاءہم، یہ منصوب بنزع الخافض ہے، منصوب
بنزع الخافض، یعنی من کو کیا کر دیا ہے؟ گرا دیا ہے. بات سمجھ؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا دیا اتنے معبودوں کو، اتنے معبودوں کی جگہ الہا واحدا، ایک ہی معبود. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. عجاب مبالغہ ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو ان کے جو تھے نا معبود بہت سارے تھے، اور مفسرین نے لکھا انہوں نے 360 معبود تیار کیے تھے. 360 معبود، ہر چیز کا الگ معبود تھا. اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ یہ معبود دافع البلا ہے، اور یہ معبود دافع الوبا ہے، اور یہ معطی البنین ہے، اور یہ معطی الولد ہے، اور یہ معطی البنات ہے. ہر ایک کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ الگ الگ ہر بات کے لیے الگ معبود کو بنا رکھا تھا. تو ان کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ ہمارے معبود کیا ہے، بہت سارے ہیں، اور اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا اس پیغمبر نے بہت سارے معبودوں کو لا کے ایک ہی معبود میں بند کر دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. تو عجاب بھی دیکھو مبالغے کا صیغہ ہے. اور اجعل الالہۃ ای اصیر الالہۃ، بات سمجھ؟ وانطلق الملأ منہم، اور چل کڑے ہوئے رئیس ان میں سے. ملأ ان کے جو سردار تھے، ان کے جو سردار تھے قریش کے سردار جو تھے، ان میں سے وہ کڑے ہوئے. انہوں نے کہا انمشو، اور یہ کہتے ہوئے کہ چلو جی، واصبروا علی آلہتکم، اور قائم رہو اپنے معبودوں پر، اپنے معبودوں پر. ای علی عبادت آلہتکم، اپنے الہہ کی عبادت پر کیا کرو؟ جمے رہو. ان ھذا لشیء اراد، بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے جس کا یہ ارادہ کیا جا رہا ہے. بات سمجھ؟ تو اس کا ایک شان نزول بھی نقل کیا ہے. شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ نبی علیہ السلام کی خیال اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے. تو جو ہے نا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب بیمار ہوئے. تو قریش نے جانا کہ یہ قریش کے سرداروں نے جانا کہ یہ اچھا موقع ہے، ہم جا کر ان سے بات کرتے ہیں. تو آئے ابو طالب کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے. ان سے آپ صرف اتنا کہہ دو کہ یہ ہمارے معبودوں کو کیا نہیں کہے؟ برا بلا نہیں کہے. بھلے یہ اپنے معبود کی یعنی اللہ کی عبادت کرے، لیکن یہ ہمارے معبودوں کو کیا نہیں کرے؟ برا بلا نہیں کہے. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ یہ کہا کہ آپ اگر میرے ایک ہاتھ پر کیا رکھ دو؟ سورج کو رکھ دو، اور ایک پر چاند کو رکھ دو، لیکن میں پھر بھی اپنے بات پر کیا رہوں گا؟ ڈٹا رہوں گا، قائم رہوں گا، اور میں یہ بات کروں گا. تو بات سمجھ گئے؟ تو یہی کہہ رہے وانطلق الملأ منہم، کہ چل کڑے ہوئے رئیس ان میں سے، اور یہ کہتے ہوئے کہ چلو یہ کہ واصبروا علی آلہتکم، کہ قائم رہو اپنے معبودوں پر. ان ھذا لشیء اراد، بے شک کہ یہ نبی اس سے، ان باتوں سے کوئی نہ کوئی چیز کیا کرتا ہے؟ ارادہ رکھتا ہے. یہ ان بات سے ریاست کا خواہاں ہے، یہ اس بات سے ریاست کو چاہتا ہے، حکومت کو چاہتا ہے. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، تو دعوی توحید تھا نا، ان ھذا لشیء اراد. تو اور ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، اور یہ ثانیاً خود دعویٰ بھی باطل ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے کہ نہیں سنی ہم نے یہ بات پچھلے مذہب میں. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، پچھلے مذہب میں ہم نے یہ بات نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق، یہ بات نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی. اختلاق، مگر یہ بات کیا ہے؟ گھڑی ہوئی ہے. ان ھذا، دیکھو ان یہ نافیہ ہے، تو یہ عمل تو کرتا ہے، لیکن اس کے مابعد الا آ گیا.
اللہ نے ان کے عمل کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. لہذا ھذا مبتدا ہوگا اور اختلاق اس کی کیا بنے گی؟ خبر بنے گی. انزل علیہ الذکر من بیننا، انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اتاری گئی ہے اسی پر نصیحت ہم سب میں سے؟ ہم سب میں سے کیا اللہ کو یہ مل گئے تھے کہ نصیحت ان پر اتار دی؟ بات سمجھ گئے؟ بل ہم فی شک من ذکر، یہ جواب شکوہ ہے، بلکہ نیچے لکھو جواب شکوہ. بلکہ اللہ نے فرمایا ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہے میری نصیحت، من ذکری کی نیچے لکھو میرے وحی سے، میرے وحی سے یہ کس میں ہے؟ شک میں ہے. بل لما یذوق العذاب، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ چکا ہی نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ بل اضراب کے لیے آتا ہے، اضراب کے لیے، بات کو پلٹنے کے لیے. بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے آپ سمجھ رہے ہو اس طرح بات نہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کے مزہ کو چکا ہی نہیں ہے. ام عندهم خزائن رحمت ربک، بلکہ ام عندهم خزائن رحمت ربک، یا کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کے رحمت کی، العزیز جو کہ غالب ہے، الوہاب جو کہ فیاض ہے، جو کہ بہت بخشنے والا ہے. یہ اس وجہ سے اپنے آپ کو اتنے زیادہ اوپر کے رہے، کیا رب کے خزانے ان کے پاس ہے؟ رب کے خزانے بھی نہیں ہیں ان کے پاس. ام لہو ملک السماوات، اچھا اگر تمام خزانے نہیں ہے تو آیا ام لہو ملک السماوات، یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی کیا ہے؟ حکومت ہے. وما بینہما، یا جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ بھی نہیں ہے. اگر اس طرح معاملہ، ان کان الامر کذالک، اگر معاملہ اسی طریقے سے، فلیرتقوا فی الاسباب، تو پھر ان سب کو تو چاہیے کہ یہ چڑھ جائے رسیاں تان کر آسمان میں، یہ آسمان میں چڑھ کر بولے کہ آج کے بعد کسی فقیر کو نبوت نہیں ملے گی، بلکہ نبوت صرف کس کو ملے گی؟ ہم رؤساء کو ملے گی، ہم جو سردار لوگ ہیں، اور ہم جو چاہیں گے کیونکہ آسمان کے اور زمین کے ساری ملکیت ہمارے پاس ہے، لہٰذا نبوت بھی کیا کریں گے؟ ہم بانٹیں گے. یہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. بات سمجھ گئے؟ جند ما ہنالک، یہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تسلی رسول. یہاں اس کے نیچے لکھو جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک چھوٹا لشکر ہے یہاں مکہ میں، اور ایسا چھوٹا لشکر ہے مہزوم جو کہ شکست خوردہ ہے، شکست خوردہ ہے، من الاحزاب دوسرے گروہوں سے. یہ دوسروں گروہوں سے بھی کیا کہا چکا ہے؟ یہ شکست کھا چکا ہے. تو یہ کیا بات کرے گا؟ بات سمجھ گئے؟ کذبت قبلہم قوم نوح، اب یہاں سے احزاب کے نمونے ذکر کر رہے ہیں. کذبت کی نیچے لکھو نمونہ احزاب. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلا چکے ان سے پہلے جھٹلا چکے قوم نوح، نوح علیہ السلام کے قوم، وعاد اور عاد علیہ السلام، اور عاد کے قوم، وفرعون اور فرعون، ذو الاوتاد جو کہ میخوں والا ہے. بات سمجھ؟ یہ نمونہ احزاب ہے. یہ مکہ والے کچھ بھی نہیں ہیں، ان سے پہلے بہت ساری قومیں گزری ہے، انہوں نے بھی کیا کی؟ تکذیب کی. ان کا انجام آپ دیکھ لو. بات سمجھ گئے؟ ان کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کیا دی جائے؟ تسلی دی جائے. بات کیونکہ ایک آدمی جب اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے ایسی باتیں آ جائے تو وہ پھر پشیمان بیٹھ جاتا ہے کہ میرے کام کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تسلی دے رہے کہ آپ اپنی محنت کو کیا کریں؟ جاری رکھیں، کیونکہ یہ مکہ والے پچھلی قوموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو فرعون جو کہ کیا ہے؟ ذو الاوتاد، میخوں والا ہے. ذو الاوتاد کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو بھی فرعون کی مخالفت کرتا تھا، تو فرعون اتنا ظالم تھا کہ جو بھی اس کی مخالفت کرتا تھا یہ اس کو سزا دیتا تھا، اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیا ٹھوک دیتا تھا؟ کیل ٹھوک دیتا تھا، ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں، اور ایک پیر اور دوسرے پیر میں کیا
کیلے ٹھوک دیتے تھے. اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذو الاوتاد، کہ فرعون جو کہ کیا ہے؟ میخوں والا ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ ذو الاوتاد کا معنی اس کی سلطنت بڑی مضبوط تھی، اس کی سلطنت بڑی مضبوط تھی، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو الاوتاد. بات سمجھ. اور ایک معنی یہ ہے کہ ذو الاوتاد اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سیر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے جب جاتا تھا تو اپنے ساتھ خیمہ لے کے جاتا تھا. خیمہ لے جاتا تھا تو خیموں کو جو ٹھوکنے کے لیے جو کیلوں کو استعمال کرتا تھا وہ سونے سے بنے ہوئے ہوتے تھے. یہ خیموں کو ٹھوک دیتا تھا تو جب بھی یہ کسی علاقے کے پاس سے گزرتا تھا تو لوگ کہتے کہ ذو الاوتاد آ رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ یعنی میخوں والا آ رہا ہے کہ جس کے خیمے کی میخیں کیا ہے؟ سونے سے بنی ہوئی ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ وَثَمُودُ، اور قوم سمود، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور جھنڈ والے، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور جنگل والے. شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم. اولئک الاحزاب، یہی اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہے جو ان میں سے کوئی بھی کیا رہا؟ کوئی بھی باقی نہیں رہا. ان کلو الا کذب الرسل، ان کلو بیان جرم ہے، یہاں سے بیان جرم. یہ سب مگر انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا. کذب الرسل، پیغمبروں کو. فحق عقاب، پس ثابت ہوا ان پر عذاب میرا. فحق کے نیچے لکھو انجام، پس ثابت ہوا ان پر انجام میرا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، یہاں سے زجر ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اللہ ڈانٹ رہے ہیں یہاں سے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر صرف صيحة واحدة، ایک چنگاڑ کی. ما لها من فواق، نہ ہوگا اس کے لیے دم لینا. ایک آواز کی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آواز ایسی ہوگی کہ ان کو کچھ وقت بھی نہیں ملے گا. ما لها من فواق، صیحۃ واحدۃ کی نیچے لکھو نفخہ ثانیہ مراد ہے، نفخہ ثانیہ ان پر. تو وما ينظر وما ينتظر، یہ انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر صرف ایک چنگاڑ کی. اور ایسی چنگاڑ ہوگی کہ واحدتاً صفت اول ہے، صیحہ کی صفت اول کیا ہے؟ واحدتاً ہے. اور ما لها من فواقن، یہ صفت ثانی ہے. فواق کہتے ہیں، فواق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر تنوں سے دودھ کو کیا کیا جائے؟ نچوڑا جائے، پھر جب دوبارہ تنوں کو نچوڑنے کے لیے جاتے اس کو ہاتھ لگاتے، ان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فواق. تو اللہ کہہ رہے کہ ان کو چیخ آئے گی، اور پھر ان جب چیخ آئے گی تو پھر ان کو اتنا بھی وقت نہیں ملے گا جب تک کہ دو تنوں کے مابین ان کی نچوڑنے کا وقت ہوتا ہے. بات سمجھ؟ فواق کہتے ہیں اس کو، وہ اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ فواق. یا فواق اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے بکریوں سے دودھ نکالا، پھر پڑوسی کوئی آ گیا کہ مجھے، آپ نے وہ دودھ جا کے دہی میں ملا دیا، ٹھیک ہے. پڑوسی کوئی آ گیا، اس نے کہا مجھے دودھ چاہیے چائے کے لیے. اب جو ہے نا آپ گئے اور کہا کہ بھائی دودھ تو ایک مرتبہ نچوڑا گیا، اب جب دوبارہ اس کو نچوڑتے ہیں تو کچھ ایک تن سے، کچھ دوسرے تن سے، کچھ تیسرے تن سے. بات سمجھ؟ تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ فواق کہتے ہیں. پھر اس کو کیا تھوڑا کر کے بہت سارے تنوں سے دے کر اس کو دے دیا چائے کے لیے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ فواق کہتے ہیں. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، یہاں سے شکوہ ہے. وقالوا، اب یہ قیامت کی وعیدیں سن کر اور مذاق کرنے لگے. قیامت کی وعیدیں سن کر کیا کرنے لگے؟ اور مذاق کرنے لگے. وقالوا، اور یہ کہتے کہ اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا، جلدی دے دے ہم کو ہمارا عذاب، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے. استہزاء کرنے لگے، ان باتوں کا کیا کرنے لگے؟ مذاق اڑانے لگے.
آپ لوگ کہتے ہو کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو لے آؤ ہمارا عذاب جلدی لے آؤ تاکہ ہم لوگ نپٹ جائیں. بات سمجھ کے اس طرح کہتے تھے ہمارا عذاب ہمارا حصہ ہم کو جلدی دے دو. اصبر علی ما یقولون، اصبر کے نیچے لکھو تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نبی علیہ السلام کو یہ ایسی باتیں کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو وعیدیں سنائی، اور پھر یہ الٹا ان کا کیا کرتے تھے، استہزاء اور مذاق کرتے تھے. تو پھر نبی علیہ السلام کیا ہو جاتے تھے، غمزدہ ہو جاتے تھے. تو پھر اللہ نے نبی علیہ السلام کو کیا دی، تسلی دی. تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے نیچے لکھو اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں علی ما یقولون، ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ. اس کے نیچے لکھو دلیل نقلی نمبر 1. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ دعوی توحید کے ثبوت پر 5 نقلی دلائل پیش کیے جائیں گے. ان میں پہلی دلیل کیا ہے، دلیل نقلی نمبر 1 یہ ہے. یاد کرے ہمارے بندے داؤد کو ذل ایدی، جو کہ بڑی قوت والے تھے، جو کہ کیا تھے، بڑے قوت والے تھے. انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا تاکہ نبی علیہ السلام کا غم کیا ہو جائے، تھوڑا کم ہو جائے، ہلکا ہو جائے. داؤد علیہ السلام جو ہے نا، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا. داؤد علیہ السلام یہ بھی کیا تھے، یہ شروع میں چرواہے تھے اور بکری کو کیا کہ بکریوں کو چراتے تھے. پھر اللہ نے ان کو کیا دی، بادشاہت دی، اور پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی. ذل ایدی، داؤد علیہ السلام ایسے نبی تھے جو کہ قوت والے تھے. تو ذل اید اگر ہاتھوں کے معنی میں لے لیا جائے، معنی یہ کہ یہ زیرے بناتے تھے، زیرے بناتے تھے اور پھر اپنا خرچہ کیا کرتے تھے، اسی سے چلاتے تھے. بات سمجھ گئے. اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ قوت والے تھے. بات سمجھ گئے. لوہے کو بھی کیا کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کیا کر دیتے تھے، نرم کر دیتے تھے. ہاں بات سمجھ گئے. ایک معنی کہ وہ زیرے بناتے تھے، اور ایک معنی کہ قوت والے تھے، معنی ان کے ہاتھوں میں کیا تھا، قوت اور طاقت تھی. آپ نے پڑھا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. ہاں داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا اور جالوت کو کیا کر دیا، مار دیا. جالوت اس کو ایک پتھر سے کیا ہو گیا، گر گیا. بات سمجھ گئے کہ نہیں. ہاں اور جالوت اتنا بڑا تھا، جالوت کہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجد کی میناریں نہیں ہوتی، مسجد کے مینار، اس جیسا جالوت تھا. جس کے قوم کے عام آدمی کی زرا لکھی کہ وہ 70 گز کا ایک آدمی ہوتا تھا. تو وقتل داؤد جالوتا. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پھر کیا دی، قوت دی. انا سخرنا الجبال. تو داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے قوت دی. تو دنیاوی قوت بھی دی کہ بادشاہ بنایا، اور دینی قوت بھی دی کیا کہ نبوت ادا کی. بات سمجھ. انا سخرنا الجبال، نعمت نمبر 1 نیچے لکھو، انا کے نیچے. انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے تابع کر دیا پہاڑوں کو، معہو، کن کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ. یسبحن بالعشی، جو ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، بالعشی شام کو، والاشراق اور صبح کو. اسی وجہ سے رات کے کھانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، عشاء کہتے ہیں. عشاء رات کے کھانے کو کہتے ہیں. بات سمجھ. بالعشی وہ رات کو بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور صبح بھی ان کے ساتھ کیا کرتے، تسبیح کرتے. یہ اللہ نے ان کو کیا دی تھی، نعمت دی تھی. اور عقل پرست اس کو نہیں مانتے. عقل پرست کہتے کہ عقل والے کہتے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے جو کہ پتھر سے بنا ہوا ہے اور وہ کیا کرے گا، وہ تسبیحات بیان کرے گا. یہ عقل اس کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز بازگشت ہے. آواز بازگشت کیا معنی یہ کہ ایک خالی جگہ ہے، اس میں آپ کھڑے ہو، اس میں آپ کہو کہ ایک مرتبہ آپ آواز نکالو تو وہ سامنے حال میں گم کر کے واپسی آپ کی طرف آ جاتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ جب بولتے اور تسبیح کرتے تو وہ پہاڑوں سے آواز ٹکرا کر کے واپسی داؤد علیہ السلام کے پاس
آ جاتی تھی. یہ نہیں ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ کیا کرتے, تسبیح بیان کرتے. بات سمجھ. تو عقلاء کہتے ہیں کہ یہ آواز بازگشت ہے, لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آواز بازگشت تھی, بلکہ ایسی وہ خود پہاڑ بھی کیا تھے, داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے, تسبیح بیان کرتے تھے. کیونکہ اللہ جب بندے پر قادر ہے کہ بندے کو یہ گویائی کی نعمت دے سکتے, تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ پہاڑوں کو کیا دے دے, گویائی دے دے, اور وہ بھی کیا کرے, داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرے. تو بات سمجھ گئے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا. تو نعمت نمبر 1 تو یہ تھی کہ داؤد علیہ السلام کو کیا دیا, تو یہ داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ کو مسخر کیا. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا. وَالطَّيْرَ کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے, ای وَسَخَّرْنَا الطَّيْرَ. یہاں پر بھی کیا ہے, سخرنا. یہ معطوف ہے جبال پر, اس کا عطف کیا گیا ہے کس پر, جبال پر. اور پرندوں کو بھی وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا, اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کیا جو کہ جمع ہو جاتے تھے. محشورہ ای مجموعہ, جو کہ کیا ہو جاتے تھے, جمع ہو جاتے تھے. کل لہو اواب, سب ان کی وجہ سے تسبیح میں مشغول رہتے تھے. سب ان کی وجہ سے کیا کرتے تھے, تسبیح میں مشغول رہتے تھے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کل لہو اواب, ان میں سے ہر ایک آپ کے ساتھ مل کر لہو اللہ کی عبادت کرتے تھے. کلن ہر ایک مل کر لہو اللہ کی کیا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. اور ایک یہ ہے کہ پہاڑ اور چرند پرند یہ سب آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے, وہ لہو یعنی داؤد علیہ السلام کے فرما بردار تھے. بات سمجھ. یعنی ایک میں ضمیر کا مرجع کیا ہوگا, اللہ ہوگا, اور ایک میں ضمیر کا مرجع داؤد علیہ السلام ہوں گے. بات سمجھ. اچھا. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, ایک تو نعمت ہم نے دی کیا, کہ پہاڑ اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کیا. وَشَدَدْنَا کے نیچے لکھو نعمت نمبر 2, وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, اور ہم نے خوب مضبوط کیا اس کی سلطنت کو. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, اور عطا کی ہم نے ان کو حکمت. شددنا ملکہ, ہم نے ان کی بادشاہت کو کیا کر دیا, مضبوط کر دیا. یہ بھی بڑی نعمت ہے, کیونکہ بادشاہ اگر کمزور ہو تو پھر رعایا کا اللہ ہی خیر کرے. بات سمجھ گئے. بات سمجھ. ایک تو بادشاہ خود بذاتی ہی کیا ہو, مضبوط ہو, تو پھر رعایا اس کو کیا کچھ سمجھتی ہے. تو وشددنا ملکہ, ہم نے ان کی بادشاہت کو کیا کر دیا, پوری دنیا میں پھیلا دیا, اور یہ پوری دنیا کے بادشاہ رہے. وآتیناہ الحکمہ, اور ہم نے ان کو حکمت دی. وفصل الخطاب, اور مقدمات کا فیصلہ کرنا. مقدمات کا فیصلہ کرنا, یہ بھی ہم نے ان کو کیا دیا, فصل خطاب دیا. وآتیناہ الحکمہ, یہ نعمت نمبر 3 ہے. حکمت سے مراد کمال علم دیا ان کو, اور کمال نبوت دی. ہم نے ان کو کمال علم اور کمال نبوت دی. وفصل الخطاب, اور جو مقدمات ان کے پاس لائے جاتے تھے ان کا یہ بہترین کیا کرتے تھے, فیصلہ کرتے تھے. یہ بھی ہم نے ان کو دیا. فصل الخطاب, یا تو یہ ہے کہ خصومات کا فیصلہ ہم نے, خصومات جو جھگڑے ان کے پاس لائے جاتے تھے یہ ان کا بہترین فیصلہ کر دیتا تھا, یہ ہم نے ان کو دیا. یا یہ ہے کہ الخطاب الفاصل, کہ ہم نے ان کو ایسی خطابت دی تھی کہ جو کہ حق اور باطل کے درمیان کیا کرتا تھا, فرق کرتا تھا. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے, اما بعد کا کلمہ ہے. جیسے کہ اس بات کا راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ فصل الخطاب سے مراد کیا ہے, اما بعد کا کلمہ ہے. یہ جو خطیب لوگ جو خطبے کے آخر میں کہتے ہیں نا اما بعدو, تو اما بعد کا کلمہ جو ہے نا وہ فصل الخطاب سے مراد ہے. بات سمجھ گئی. اور خطیب کے خطابت کو اگر آپ کو پہچاننا ہو تو پہلے اس کے خطبے کو دیکھو. اگر اس کا خطبہ آیات سے اور احادیث سے مزین ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کا مواد بھی کیا ہوگا, مزین ہوگا.
اور اس کا مواد بھی کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ خطیب کام کا نہیں ہے. بات سمجھ گیا؟ یہ وہ فصل الخطاب. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ. اچھا وَهَلْ واو تو حل جو ہے نا، حل یہاں پر حل کے نیچے لکھو وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ. یہ استفہام تشویقی ہے، استفہام تشویقی. دیکھو حل جو ہے نا استفہام کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ استفہام کے لیے تو آتا تو ہے، لیکن ہر استفہام کا مدار کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہاں جو استفہام ہے وہ شوق دلانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ استفہام سوال کیا جا رہا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ. اور کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ان اہل مقدمہ کی؟ نبأ الخصم، وہ اہل مقدمہ کی آپ کو خبر پہنچی ہے. اس تصور المحراب، جو دیوار باندھ کر کر عبادت خانے میں داخل ہوئے، جو دیوار پلانگ کر کے کیا ہوئے؟ عبادت خانے میں داخل ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھو شریعت میں قضاء کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. آپ نے پڑھا ہے کہ یا تو پہلے طریقہ یہ ہے کہ مدعی سے کیا لے لو؟ گواہ طلب کر لو. مدعی کوئی چیز دعویٰ طلب کرے، دعویٰ کرے، اور ایک کہے کہ یہ میرا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، تو پہلی بات یہ ہے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کس چیز سے کیا جائے گا؟ مدعی کو کہا جائے گا کہ آپ کہتے ہو کہ یہ میرا ہے، لہٰذا آپ کیا کرو؟ گواہ لاؤ. اگر وہ اپنے اس دعوے پر گواہ لے آئے تو پھر چیز کیا ہو جائے گی؟ اسی کی ہو جائے گی. ایک تو طریقہ یہ ہے. اور قضا کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کیا کرے؟ مدعا علیہ سے قسم لے لے. مدعا علیہ سے کیا لے لے؟ قسم. کہ آپ قسم کھاؤ کہ یہ چیز تمہاری ہے. اگر وہ اس بات پر قسم کھائے تو پھر وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اس کی ہو جائے گی. اور تیسرا طریقہ یہ ہے اب نقول کہ مدعا علیہ قسم سے کیا کر دے؟ انکار کر دے. تو مدعا علیہ جب قسم سے انکار کرے گا تو معنی کیا ہو جائے گا کہ چیز پھر کس کی ہو جائے گی؟ مدعی کی ہو جائے گی. تو جو قضا یعنی جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اس کی کل کتنے طریقے ہیں؟ 3. نمبر 1 کیا ہے؟ الیمین اور نہیں البینہ. نمبر 2 الیمین اور نمبر 3 النقول. یا تو کیا گواہ پیش کر دو، یا قسم کھاؤ، اور یا کیا کرو؟ یا قسم سے انکار کر دو. تو یہاں پر ایسا ہوا کہ بطور تمثیل کے اور بطور آزمائش کے اللہ نے کیا کیا؟ جب اللہ نے یہ سب چیزیں داؤد علیہ السلام کو دی تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے بڑا کوئی خطیب نہیں اور میرے سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں. تو اللہ نے بطور آزمائش کی کیا کیا؟ بطور تمثیل کے 2 فرشتوں کو کیا کر دیا؟ بھیجا. اور وہ 2 فرشتے ایسے دروازے سے نہیں آئے بلکہ کیا ہوا؟ دیوار پلانگ کر کے کیا کر گئے؟ ان کے محراب میں آ گئے. اور اس نے کہا، 2 فرشتوں نے کہا کہ دیکھو، ایک نے کہا کہ میرے پاس کتنی دمبی ہے؟ 99 دمبی ہے. اور دوسرے نے کہا کہ کیا ہے؟ میری 1 دمبی ہے. مانا 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج دیا داؤد علیہ السلام کے پاس. تو داؤد علیہ السلام تو مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میرے کیا ہے؟ 99 دمبی ہے. اور ایک نے کہا کہ میری 1 دمبی ہے. اور 99 والا یہ ایک والے نے کہا کہ یہ میری 1 دمبی کو بھی کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اپنی 99 والوں کے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے. اور یہ چاہ رہا ہے کہ میری 100 دمبیاں کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے. تو یہ میرے سے کیا کر رہا ہے؟ معاملے میں جھگڑ رہا ہے. لہٰذا ہمارا یہ معاملہ ہے، آپ ہمارے درمیان کیا کر دے؟ فیصلہ کر دے. تو داؤد علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ تو بہت غلط کر رہا ہے کہ جو آپ سے 1 دمبی لے رہا ہے. یہ تو بہت غلط کر رہا ہے، بلکہ یہ 1 دمبی آپ کی ہے اور یہ 99 کیا ہے؟ اس کی ہے. اب داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ فرشتے آپس میں ہنسنے لگے. وہ فرشتے آپس میں کیا کرنے لگے؟ ہنسنے لگے کہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو کیا، لیکن فیصلہ ایسے ہوتا ہے
کہ پہلے آدمی دونوں کی بات سنتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے صرف کیا کیا، ایک فریق کی بات سنی اور دوسرے فریق کی بات نہیں سنی، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، لہٰذا داؤد علیہ السلام اپنے کیا ہو گئے، آزمائش میں پکڑے گئے۔ بات سمجھ، فرشتے تھے آپس میں ہنسے اور فرشتے اڑ گئے، چلے گئے، تو پھر اللہ نے کہا کہ آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے، ایک فریق کو سن کے کیا ہے، حالانکہ فیصلہ جب بھی کیا جاتا ہے تو دونوں فریقوں کو کیا کیا جاتا ہے، سن کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہو کہ مجھے فصل خطاب دیا تو دیا ہے، لیکن اس پر ناز نہیں ہے، ناز نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھ گئے؟ تو تھوڑی تنبیہ کی کن کو، داؤد علیہ السلام، اسی کی طرف اس قصے کا کیا ہے، اشارہ ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایک تو قصہ یہ بیان کیا ہے، اور ایک قصہ یہ بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کہ یہ بات تھی کہ میرے عبادت میں کوئی خلل نہیں کر سکتا، میں اللہ کا دنیا میں ایسا آدمی ہوں کہ میں اللہ کا کیا ہوں، عبادت گزار آدمی ہوں، اور میرے عبادت میں کوئی بھی خلل نہیں کر سکتا۔ تو اچانک ایسا ہوا کہ داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کیا ہو گئے، فرشتے آئے اور دیوار پلانگ کر کے آئے۔ ہمیشہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، دشمنی کی علامت یہ ہوتی تھی کہ کیا، کہ آدمی دروازے سے نہیں آتا تھا بلکہ دیوار پلانگ کر کے آتا تھا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں فریقوں کے آپس میں کیا ہے، کوئی معاملے میں گڑبڑ ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ آئے اور داؤد علیہ السلام کو اپنے فیصلہ سنایا، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، تو پھر دیکھو ان دونوں فرشتوں نے کیا پیدا کیا، داؤد علیہ السلام کی عبادت میں خلل پیدا کیا۔ داؤد علیہ السلام کا وہ دعویٰ کہ میری عبادت میں کوئی خلل پیدا نہیں کر سکتا، وہ دعویٰ کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور ایک تیسری روایت جو کہ ناجائز روایت ہے اور مردود روایت ہے، اور وہ پیش کی جاتی ہے، وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام کا ایک کمانڈر تھا، بات سمجھ گئے، اوریا نام تھا اس کا، اوریا، اس کی بیوی جو تھا، اس کی بیوی بہت چالاک بھی تھی اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت بھی تھی، بات سمجھ گئے۔ تو داؤد علیہ السلام نے ایسا کیا کہ اس کمانڈر کو جہاد کے لیے بھیج دیا کہ آپ جاؤ فلاں علاقے میں کیا کرو، جہاد کرو۔ تو داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، وہاں وہ کمانڈر چلا گیا وہاں جہاد کے لیے، تو وہ وہی شہید ہو گیا، بات سمجھ گئے۔ پھر داؤد اس کمانڈر کی بیوی نے عدت گزاری، اور عدت کے بعد داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، ان سے نکاح کیا، ان سے کیا کی، شادی کی، بات سمجھ گئے۔ پھر دو فرشتے آئے اور ان کو کہا کہ دیکھو میرے پاس کتنی 99 دمبی ہے، اور ایک اس کے پاس ایک دمبی ہے، بات سمجھ گئے، مانا ان کو اشارہ دینا چاہ رہے تھے کہ وہ ایک دمبی جو آپ نے لی ہے، بات سمجھ، ایک دمبی جو آپ نے لی ہے، داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو میری طرف کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس بیوی کے ساتھ تو کیا کیا، میں نے شادی کی ہے، بات سمجھ گئے کہ ہاں۔ تو داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میری اس بات کی طرف کیا کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو روایت ہے یہ مردود ہے اور یہ ناجائز روایت ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ جو بھی آدمی میرے سامنے اس روایت کو بیان کرے گا میں اس کو 160 کوڑے لگاؤں گا، اس میں لکھا بھی ہے کہ 160، کہ میں اس کو کتنے کوڑے لگاؤں گا، 160 کوڑے لگاؤں گا، جو بھی آدمی میرے سامنے اس روایت کو بیان کرے، کیونکہ یہ انبیاء کی عظمت پر حملہ ہے، بات سمجھ گئے، انبیاء کی عظمت پر ایسی روایت کو بیان کرنا درست نہیں ہے، اور خود جو ہے نا اس بیاض میں لکھا ہے کہ یہ مخترعات یہود میں سے ہے، یہودیوں کے گھڑے ہوئے باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ آپ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ 3 طرح کی باتیں اس میں بیان کی جاتی ہے۔ تو وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کو اہل مقدمہ کی خبر پہنچی ہے، اس تصور المحراب، کہ جب وہ دیوار پلانٹ کر کے
باندھ کر کے عبادت خانے میں داخل ہوئے. اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہو گئے داؤد علیہ السلام کے پاس. ففزع منہم، تو وہ گھبرا گئے ان سے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کرے. خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دونوں اہل مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، آپ فیصلہ کریں ہم میں سے انصاف سے، انصاف میں ہمارے درمیان فیصلہ کریں. ولا تسقط، اور نا انصافی نہ کیجیے، بے انصافی نہ کرے. وہدنا الی سواء الصراط، اور بتا دے ہم کو سیدھی راہ پر. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. اب یہاں سے ان کے نیچے لکھو صورت مقدمہ، مقدمے کی صورت پیش کی جا رہی ہے. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 نعجۃ، ان کے ہاں 99 دمبیاں ہے. ولی نعجۃ واحدۃ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور یہ کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حوالے کر دے میرے وہ بھی، اور وعزنی، اور دباتا ہے مجھ کو بات چیت میں. بات چیت میں مجھے کیا کرتا ہے؟ یہ دباتا ہے کہ یہ مجھے دے دو. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک، یہ فیصلہ ہے مقدمہ ہے. قال کے نیچے لکھو فیصلہ ہے مقدمہ. تو داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، کہ وہ واقعی تجھ پر ظلم کرتا ہے اس سبب سے کہ وہ مانگتا ہے تجھ سے تیری دمبی، تاکہ وہ ملا دے الی نعاجہ، اپنی 99 دمبیوں کے ساتھ. لقد ظلمک، اس نے آپ پر ظلم کیا ہے. بسؤال ضم نعجتک الی نعاجہ، کہ وہ آپ کے دمبی کو ملا دے اب 99 دمبی کے ساتھ. بات سمجھ کے کہ نہیں؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک کہ اکثر شریک البتہ وہ زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ایک دوسرے پر. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے رہے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور بہت کم ہے ایسے لوگ، اور بہت کم ہے کیا کرتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا کیا کرتے ہیں، فیصلہ کر جاتے. وقلیل ما، یہ ما زائدہ ہے، یہ ما کیا ہے؟ زائدہ ہے. وظن داؤد انما فتناہم، اور خیال کیا داؤد نے کہ بے شک ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ آزمایا ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہمارے آزمائش کا وقت ہے. فاستغفر ربہ، پس تو اس نے معافی مانگی اپنے رب سے. وخر راکعا، اور گر پڑا سجدہ کرتے ہوئے. واناب، اور رجوع کرتے ہوئے. بات سمجھ گئے؟ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں جو یہ کمال علم اور کمال نبوت اور کمال فی العبادت کی جو میں دعوے کرتا ہوں، لیکن کوئی ذات ایسی ہے جو میرے سے کیا کرتی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو میرے عبادت میں بھی خلل ڈال سکتی ہے اور میرے فصل خطاب کو بھی کیا کر سکتی ہے؟ ناقص کر سکتی ہے. آپ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ فغفرنا له ذلك، تو ہم نے معاف کر دیا اس کی وہ بات. فغفرنا له ذلك، اور وجہ استغفار کیا؟ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں البتہ خاص قربت ہے. وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا فضائل اور فرائض داؤد علیہ السلام، اس کے نیچے لکھو یا داؤد کے نیچے لکھو فضائل اور فرائض داؤد علیہ السلام. یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے بنایا آپ کو بادشاہ زمین میں. فاحکم بین الناس بالحق، پس آپ فیصلہ کرتے رہنا لوگوں میں انصاف کے ساتھ. ولا تتبع الهوى، اور نہ پیروی کرنا خواہش کی. فیضلک عن سبیل اللہ، پس وہ آپ کو بھٹکا دیں گے تم کو اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ انہوں نے بلا دیا تھا حساب کے دن کو. حساب کے دن کو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ بلا دیا تھا.
بس یہ آگے پڑھیں بس